اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، رحمت الہیہ کے سبب، من اللہ، اس وجہ سے میں نے رحمت الہیہ ترجمہ کیا ہے، اللہ کی جانب سے جو رحمت نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے، رحمت الہیہ کے سبب، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے، فاعف عنہم، تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے، واستغفر لہم، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ بھی کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد روک دے، ختم کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ ذات، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی ذات پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور کسی نبی کے لائق نہیں ہے، أَن يَغُلَّ، کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی کے لائق یہ بات نہیں ہے، کسی نبی کے شایان شان یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کریں، وَمَن يَغْلُلْ، اور جس نے خیانت کی، يَأْتِ بِمَا غَلَّ، وہ لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ثُمَّ تُوَفَّى، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کُلُّ نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم باء، اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو لوٹا، پلٹا، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کو لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
ہم درجات، ان کے درجات ہیں، درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے غزوہ بدر کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ جبل رمات پر 50 آدمیوں کا ایک دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اور ان کو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست آپ نے مورچہ نہیں چھوڑنا، بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ دشمن ہمیں شہید کر دے یا پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں، تم نے پھر بھی اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ باوجود اتنی تاکید کرنے کے بھی پھر بھی ان سے غلط فہمی سرزد ہوئی۔ وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں معاملہ ہوا، کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے معاملہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 افراد شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، وہ بھی زخمی ہو گئے، جیتا ہوا میدان مسلمان ہار گئے، بہت نقصان ہوا۔ اب معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو مورچے کو چھوڑ کر نیچے آئے تھے پھر وہ زندہ بھی بچ گئے، زندہ ان میں سے کوئی بچا نہیں، ویسے اگر وہ زندہ بچ جاتے تو ان کو کھڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر اڑا دیتے، تیروں سے ان کو زخمی کر دیا جاتا، تیر ان میں گاڑ دیے جاتے، مار دیا جاتا کہ تم نے میدان جنگ میں اتنی بڑی غلطی کی، تمہاری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یہاں ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی۔ اور پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی معافی کا اعلان کر دیا، انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ صحیح معنی میں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے کے بعد توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، تو اب پھر گناہ کہاں رہا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نرمی کا اندازہ لگائیں اس واقعے سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ سے 20 میل کے فاصلے پر مقام جعرانہ پر، جہاں عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے جو حنین سے حاصل ہوا تھا، غزوہ حنین کے بعد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا مال غنیمت کسی اور موقع پر حاصل نہیں ہوا جتنا غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا۔ تقریباً اس میں 40,000 کے قریب بکریاں تھیں، 40,000 کے قریب بکریاں، 24,000 اونٹ تھے، اور منوں ٹنوں کے حساب سے سونا اور چاندی کے ڈھیر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال زیادہ تر ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور دیا بھی اس انداز سے کہ کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 50 دے دیے، ایسے دیے۔ تو قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا خرقوس نام کا ایک آدمی، بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا۔ ذوالحویسرہ اس کا لقب بھی ہے، خویسرہ بھی آتا ہے، حویسرہ بھی آتا ہے کتب احادیث میں، خا کے ساتھ اور ہا کے ساتھ۔
اس کا ایک بازو قدرتی طور پر نہیں تھا اور بازو کی جگہ وہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، وہ لٹکتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس انداز سے مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کسی کو 200 اونٹ مل رہے ہیں، کسی کو 100 اونٹ مل رہے ہیں، کسی کو 150 مل رہے ہیں، کسی کو 10 مل رہے ہیں، تو اس نے مجلس میں کھڑے ہو کر کہا ما عدلت فی قسمتک یا محمد، اے محمد تو نے تقسیم میں ظلم کیا، عدل نہیں کیا۔ آپ نے تقسیم میں عدالت کو قائم نہیں رکھا، جس کو دل کر رہے ہیں 100 دے رہے ہیں، جس کو دل ہے 200 دے رہے ہیں، جس کو دل ہے 50 دے رہے ہیں، یہ کیسی تقسیم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَعْدِلُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اگر اللہ کی اس زمین پر میں انصاف نہیں کر رہا تو پھر کون انصاف کرنے والا ہے؟ میں اگر انصاف نہیں کر رہا تو پھر کون انصاف کرنے والا ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ اس کا طرز تکلم دیکھیں کہ وہ نبی کے سامنے کس طرح سے گستاخانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا حبیب اللہ نہیں کہا، بغیر لقب کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکار کے کہہ رہے کہ ما عدلت فی قسمتی کا یا محمد۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا۔ تو اس انداز میں اس نے گفتگو اختیار کی اور پھر کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پاس موجود تھے، کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار دوں۔ وہ واقعی اس لائق تھا کہ اس کا سر اتار دیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو، کچھ نہ کہو اس کو۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلے والے بیان کیے جاتے تھے، لیکن اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی نے ان کو نام سے پکارا تو وہ اس کو برداشت کر پاتے، اس کا سر اتار دیا، اس لیے چھوڑ دو، رہنے دو۔ یہ نرمی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے میں آیات موجود ہیں، کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو ساحر اور کذاب، مجنون کہا کرتے تھے، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، مسکرا کر چلے جاتے تھے۔ آج ہمیں کوئی جھوٹا کہے نا تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں جادوگر کہے، کذاب کہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر جاتے، مسکرا کر چلے جاتے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فظ کا معنی ہوتا ہے سخت مزاج ہونا، سخت مزاج۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، یہ جو ارد گرد مجمع لگا ہوا ہے یہ نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ نہ بیٹھتے۔ اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ آدمی بد اخلاق ہو، ضدی ہو، من مانی کرتا ہو، دل کا سخت ہو، تو اس کے قریب کون آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج کے تھے، اعلیٰ اخلاق کے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع بھی تھا۔ غزوہ احد میں بہت سارے افراد ادھر ادھر ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں رنجش کا امکان باقی تھا کہ ہو سکتا ہے دل مبارک میں کوئی بات ہو، زبان پہ نہ لاتے ہوں، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو دل میں میل ہو سکتا تھا۔ اور کیونکہ جنگی نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی ہے کہ اے نبی فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں۔ زبان سے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، عمل سے بھی کچھ نہیں کیا، دل میں اگر کوئی بات ہے، یہاں فاعف عنہم سے مراد یہ ہے، دل میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو بھی ختم فرما دیں۔ واستغفر لہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی سفارش بھی کر دیجئے کہ اے پروردگار، ان سے جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، غلط فہمی ہو گئی، کم فہمی کی وجہ سے جو بھی ہوا، بدنیتی نہیں تھی، اے پروردگار آپ ان کو معاف فرما دیں۔ یہ بھی کریں۔ دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھیں گے نا، پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ دل سے نکال دو، پھر صرف اس پر بس نہیں، ہاتھ بھی اٹھاؤ ان کے لیے، ان کے حق میں مانگو بھی۔ یہ ہاتھ تبھی اٹھ سکتے ہیں جب قلب صاف ستھرا ہو، ورنہ ہاتھ نہیں اٹھتے۔ انسان معاف کر دے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، کہتے ٹھیک ہے آپ نے دکھ دیا، آپ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو گئے، جو بھی ہوا ہم نے معاف کیا آپ کو، بس یہیں تک معاملہ ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ پھر وہ ان کے حق میں دعائیں کرے یا ان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دے، اتنی ہمت انسانوں میں نہیں ہے، خصوصاً آج کے معاشرے میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ معاف کر دیا بس اتنی بات کافی ہے، ہاتھ نہیں اٹھتے۔ واستغفر لہم، اے نبی اگر آپ نے قلب سے معاف کر دیا ہے تو اب ہاتھ اٹھا کے بتا بھی دیں کہ ہم نے دل سے نکال دی بات، ہاتھ اٹھاؤ، پتہ چل جائے سب کو کہ بھی ہمارے دل میں بھی کوئی بات نہیں۔ وشاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں بھی شریک کرو، معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کرو۔ یہ نہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوگی تو آئندہ ان کو نکال دو کہ بھئی اب ان کو واپس لانا ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بھی ان کے ساتھ مشاورت کی جائے، خارج کر دو ان کا نام، بس اب دوبارہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، یہ معاملہ بھی نہیں۔ ان کو مشورے میں شریک بناؤ، ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ یہ مشورے میں شرکت اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارے دل بالکل ایسے نارمل ہو چکے ہیں جیسے پہلے تھے، جیسے پہلے کوئی بات نہیں تھی، کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بالکل ویسا معاملہ ہو چکا ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم، یہ 3 سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی کو مشورے میں نہ شریک کیا جائے نا، پہلے وہ مشورے میں شریک ہوتا ہو، بعد میں اس کو آپ نہ بلائیں تو وہ صاف طور پر یہ بات محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے ناراض ہے، صاف طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ مشورے میں شریک نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی ہے۔ اگر ناراضگی نہ ہوتی تو ہمیں مشورے میں شرکت کی دعوت دی جاتی، ناراضگی ہے نا، اس لیے اب ہمیں قریب نہیں آنے دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاورہم فی الامر، ان کو مشورے میں شریک بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی عادت مبارکہ تھی، جنگ کے معاملات تھے یا جتنے بھی دیگر معاملات تھے تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مشورے کی ضرورت ان امور میں پیش آتی تھی جن میں وحی الہی کے ذریعے حکم واضح نہیں ہوتا تھا۔ ایسے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے، مشورہ بھی ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی قیادت کرنے والا فرد مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ بھی دیں، اگر وہ اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کرے تو اس کو یہ نہ کہ تم نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، اسے اجتہاد کا بھی حق حاصل ہے۔ اس کو یہ نہ بتائیں کہ مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن اس کو اجتہاد کا بھی حق حاصل ہے، وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرنا چاہے، نہ بلائے کسی کو، کسی سے بھی بات طلب نہ کرے، کسی سے بھی مشورہ نہ مانگے، اپنی اجتہاد، ہو سکتا ہے اس کا اجتہاد غلط ہو جائے، عین ممکن ہے، انسان ہے، پھر اس کو بعد میں یہ بھی تانا نہیں دینا کہ بھی تم نے چونکہ مشورہ نہیں کیا تھا اس لیے دیکھو غلطی کر لی نا۔ قیادت کرنے والے کو دونوں اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے جس کو قائد آپ تسلیم کر لیں، پہلے تو قائد میں خصوصیات تلاش کرنی چاہیے نا،
اگر اس میں قیادت کی خصوصیات موجود ہیں تو پھر ہی اس کو قائد بنانا چاہیے، ورنہ نہ بنائے قائد بھائی۔ جب بنا لیا ہے پھر اس میں جو چیزیں، اس کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس کو کون کون سا اختیار حاصل ہے۔ تو قائد کو اجتہاد کا بھی اختیار ہے، مشورے کا بھی اختیار ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں الہامی ہوتی ہیں، بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ الہامی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قلب پر نازل فرما دیتے ہیں، قلب کو شرح صدر عنایت فرما دیتے ہیں، وہ دل میں بات آ جاتی ہے، بندہ اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا بھئی امیر صاحب آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، مشورہ تو کر لیتے، بھئی اس کے قلب کو اللہ نے شرح صدر فرما دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہی تو نہیں آ سکتی نا، وہی الہی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، انبیاء ہم میں سے کوئی بھی نہیں، نہ کسی نبی نے آنا نہ کوئی آئے گا، لیکن شرح صدر تو ہوتا ہے نا، اور الہام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بسا اوقات کشف بھی ہو جاتا ہے، تو جو ہم تو ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں اس آدمی کے ساتھ جو متبع سنت ہو، جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کا اعلی کار ہے، ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ہاتھ پہ اگر کچھ ظاہر ہوتا بھی ہے یا وہ کوئی بات کہتا بھی ہے تو وہ شیطان کی جانب سے، رحمان کی جانب سے نہیں، وہ استدراج ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی فرماتے تھے، مشورہ بھی فرماتے تھے، دونوں چیزیں ہوتی تھیں، اور یہ ان معاملات میں ہوتا تھا جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات نازل نہیں ہوئے۔ جب کوئی حکم آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا، اب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ نہیں پوچھا بتاؤ بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تمہاری کیا رائے ہے، پڑھیں نماز کی نہ پڑھیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جن احکامات کے متعلق قرآن کریم واضح طور پر فیصلہ فرما چکا ہے ان کو تو ویسے ہی مانیں گے، جن پر احادیث موجود ہیں ان کو ویسے ہی مانیں گے، جن پر اجماع امت موجود ہے ان کو ویسے ہی مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی بات قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے، امت کے اجماع میں نہیں ہے، قیامت تک امور پیش ہوتے رہتے ہیں، کام نکلتے رہتے ہیں، تو ان میں اختیار ہوتا ہے یا تو اجتہاد کر لو یا پھر مشورہ کر لو، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ مشورے کے معاملات میں بھی ان کو شریک بنا لیں، یعنی یہ بالکل ایسا ہو جائے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ مشورے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا فرما دینی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض لوگ تو بہت فقیہ قسم کے ہوتے ہیں، سمجھدار قسم کے، دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات جب مشورے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کسی اور کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، بڑے فائدے کی بات ہو جاتی ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مشورے کا حکم دیا گیا ہے کہ مشورہ کیا کرو۔ لیکن میں یہ دوبارہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مشورہ ان معاملات میں ہے جن معاملات میں شریعت اسلامیہ میں حکم واضح موجود نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر، احادیث میں یا امت کے اجماع میں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے متعلق ہم مشورہ کریں کہ کس عبادت کو ہم نے کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ سود حلال رکھنا ہے یا حرام کرنا ہے، آؤ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، ایسا آدمی ان معاملات میں مشورہ کرنے والا، مشورہ دینے والا، یہ ملحد اور زندیق ہو جاتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ تو مشورہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو منصوص نہیں ہیں، جن کے بارے میں نصوص موجود نہیں، قرآن کریم کی آیات یا احادیث۔ پھر مشورے کے بعد جب معاملہ طے ہو جائیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جب آپ نے ایک معاملہ طے کر لیا ہے، ارادہ کر لیا کام کرنے کا، اب اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سوچنے سمجھنے اور ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ کر لیا، اب پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، متوکلین کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور توکل کا کیا معنی ہے؟ توکل کا یہ معنی نہیں کہ آدمی ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلائے اور کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ بھی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہاتھ پاؤں مارے، محنت مشقت کرے، خوب محنت کرے، مجاہدہ کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ ہے توکل، جس کو وہ شاعر نے کہا ہے نا، توکل کا مطلب یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ اور اگر ایک آدمی ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہلاتا، محنت اور مشقت ہی نہیں کرتا، تو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرم میں اس کو تعطل کہا جاتا ہے۔ پنجابی میں اس کو ہڈ حرامی کہتے ہیں، بڑا ہڈ حرام ہے۔ تو محنت مشقت نہ کرنا، ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، یہ الگ ہے۔ اسباب اختیار کرنا اور اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے مجاہدہ کرنا، یہ الگ ہے۔ ایک کو توکل کہا جاتا ہے، دوسرے کو تعطل کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر آپ معاملہ طے کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو اب اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کا سوچ لیں، ارادہ کر لیں، تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تاریخ بتلاتی ہے، تاریخ کو آپ پڑھیں گے، موتا کے مقام پر 3000 افراد نے 1,00,000 کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ یرموک کے مقام پر 45,000 افراد نے 7,00,000 عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی۔ کتنے ہی جہاد ایسے گزرے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت کے ذریعے سے تھوڑے سے افراد کو بہت زیادہ افراد کے اوپر غالب کر دیا۔ تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کا ارادہ کر لیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ نے تمہیں ذلت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری مدد ختم کر دی ہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، تو اب اللہ کے بعد کون سی وہ ذات ہے جو تمہاری مدد کو آئے گی؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا، کوئی فریادوں کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ کسی کو ختم کرنا چاہیں، نقصان دینا چاہیں، مغلوب کرنا چاہیں، تو کوئی اس کو غالب نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان والے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ مومنوں کو اللہ نے کہا ہے، ایمان والوں کو۔ آج اپنے آپ کو مومن بھی آپ کہو اور پھر نعرے بھی ادھر ادھر کے لگاؤ، یہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ نام مومن رکھ لینے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، میں اس پر کئی مرتبہ بات سمجھا چکا ہوں۔ نام مسلم رکھ لیا، مسلمان تو نہیں ہو گئے آپ۔ نام مومن رکھ لیا، ایمان والے تو نہیں بن گئے آپ۔ نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی سارے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر
اس چیز کو محسوس کیا ہو تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کون سا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ تو مومن کہہ دینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ مومن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو مرتے مرتے بھی یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا موسیٰ کاظم کے مدد کے نعرے لگائے، علی رضا مدد کے نعرے لگائے، وہ تو بے ایمان کفر کی حالت میں مرا ہے، غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مرا ہے، وہ تو کافر اور بے ایمان ہے۔ اس کے لیے آپ نے دعا کیوں کرنی ہے؟ اس کے لیے آپ نے فاتحہ کیوں پڑھنی ہے؟ اس کے لیے آپ نے ہمدردی کیا دکھانی ہے؟ وہ تو کافر بے ایمان ہے۔ مومن نام رکھ لینے سے وہ مومن تو نہیں ہو جاتا۔ سمجھنے والے سمجھیں گے کہ میں نے کس جانب اشارہ کیا ہے۔ وہ جن کا ہیلی کاپٹر گرا ہے، گرتے گرتے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہی ان کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات کسی کی مددگار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ پھر آگے فرمایا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند ہیں نا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین اور دیانتدار بھی ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ بعض حضرات بدر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملہ احد کے ساتھ وابستہ ہے۔ غزوہ احد میں اگرچہ زیادہ تر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، لیکن تھوڑا بہت مال غنیمت مسلمانوں کے پاس رہ گیا۔ اب جب تقسیم کا وقت آیا تو منافق آ گئے، جو پہلے میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ جو 300 افراد نکلے تھے، وہ لوگ واپس آ گئے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ کسی نے کہا کہ مال غنیمت میں ایک بڑا عمدہ قسم کا گرم کمبل تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک منافق بے ایمان آدمی نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لیا ہے۔ الزام لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا ہوتا تو سب کے سامنے اٹھا لیتے، کوئی روکنے والا تھا؟ اس پر احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ غنیمت کے مال میں سے جو آپ لینا چاہیں، جو چیز پسند آئے اپنی مرضی سے لے لیں، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں لی۔ تو چھپانے کی ضرورت کیا تھی کہ کسی کو پتہ نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اٹھا لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت ان آیتوں کے اندر کی ہے کہ ہم نے جو تمہارے درمیان نبی بھیجا ہے وہ امین اور دیانتدار ہے، امین اور دیانتدار ہے۔ اعتراض نبی کی ذات پہ ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، اللہ نے قرآن کریم کی آیات میں جواب دیا، اس لیے کہ نبی کی ذات کا دفاع خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نبی جو اللہ نے بنایا ہے، نبی اللہ نے بنایا ہے نا، تو اعتراض ہوا تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں۔ انبیاء کے شایان شان یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ خیانت کا ارتکاب کریں۔ جو خائن ہو وہ تو مقام نبوت کے لائق ہی نہیں ہے، اور اللہ کسی خائن بددیانت کو نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں فرماتے۔ اگر کوئی آدمی پہلے امانت داری دکھلا کر مقام نبوت پر فائز ہو گیا، بعد میں خائن بن گیا، تو یہ تو اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خائن کو نبوت دے دی۔ تو کسی نبی کے لائق یہ چیز نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کرے۔ غلول مال غنیمت میں سے کسی چیز کو چھپا لینے کو کہا جاتا ہے، تو اس جانب اشارہ ہے۔ غلہ کسی نبی کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی خیانت کریں، کسی نبی کے شایان نشان یہ بات نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے مال کو خفیہ طریقے سے حاصل کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے مال غنیمت میں سے وہ آپ لے سکتے ہیں،
تو اللہ کے پیغمبر کو پھر غلول کی کیا ضرورت ہے؟ خفیہ طریقے سے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو جھٹک کے رکھ دیا. وَمَن يَغْلُلْ، اور جس نے خیانت کی، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اپنی اس خیانت کو قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کے لائے گا. قیامت کے دن وہ خیانت اس کی گردن پر ہوگی، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. وہاں تو سوئی اور دھاگے کا بھی حساب دینا پڑے گا. اتنی بڑی چادر چوری کر لی، اس کا حساب کون دے گا؟ تو انبیاء کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر آپ الزامات لگائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بات بھی آپ سمجھیں، ایک ہوتی ہے کسی شخص کی انفرادی چوری، کہ کسی نے کسی کا مال کھینچ لیا، چوری کر لیا. ایک ہوتی ہے قومی اور جماعتی مال سے چوری کرنا، بیت المال سے آپ چوری کر لیں. دونوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی جس کی چوری ہوئی وہ چور کو معاف کر دے، دونوں کے آپس کے معاملات ہیں، معاف کر دے گا، کل قیامت کے دن اللہ بھی نہیں پوچھیں گے. لیکن جو قومی اور جماعتی مال سے چوری ہوئی ہے، چندے سے چوری ہوئی ہے، بیت المال سے چوری ہوئی ہے، حکومتی خزانوں میں سے لوٹا گیا ہے، تو کل قیامت کے دن کوئی بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا. کوئی بھی معاف کرنے والا. کتنے افراد ہوں گے جن کا اس میں حق ہوگا، جنہوں نے وہ پیسہ دیا ہوگا، کس سے جا کر معافی کا مطالبہ کریں گے؟ پھر ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا. جتنی چوری کی ہے کل کو اتنا آپ نے مواخذہ بھی بھگتنا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا. ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جتنا آپ نے نقصان دیا کل قیامت کے دن وہ سارا نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے اگر انبیاء کے بارے میں آپ یہ بات کہیں گے تو بھئی انبیاء کل قیامت کے دن سب کے سامنے موجود ہوں گے. دیکھ لینا پھر کس نے کیا چوری کی، نہیں کی. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا، کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو جائے جو واپس پلٹے اس حال میں کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے چکا ہے، اس نے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا ہے. ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک نیک ہے، ایک بد ہے. ایک آدمی اللہ کی رضا کو حاصل کر کے واپس پلٹا ہے اور ایک شخص اللہ کو ناراض کر کے واپس پلٹا ہے. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر واپس پلٹا ہے نا، مَأْوَاهُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آیت کو آپ نے سمجھنا ہے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، اللہ کی رضا کی پیروی کی، کمم باء بسخط من اللہ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر پلٹا؟ ہاں، جو شخص من باء بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا ہے، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات، ان کے درجات بھی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں. یہ درجات کن کے ہیں؟ من اتبع رضوان اللہ، من اتبع رضوان اللہ، ہم درجات عند اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی اللہ کے نظروں سے پوشیدہ ہیں، جو کچھ مرضی وہ کرتے رہیں، اللہ کو خبر ہی نہیں. اللہ اس دنیا میں بھی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں
اور دنیا میں ہوتے ہوئے ان کے لیے جنتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ نے ان کے لیے بلند درجات کا فیصلہ فرمایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تم لوگوں کو بتا بتا کے یہ کہتے ہو کہ وہ بھاگے تھے، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہی نے ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات بنائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔